ٹھیک چلیے شروع کرتے ہیں. جی جی سچ سوری ساحل بھائی، آپ نے جو جی ہم مطلب میں پہلے اس پہ بات کرتا ہوں، پھر ہم آج کے ٹاپک پہ آئیں گے جو آپ انانیمس سے ڈسکس کر رہے تھے. تو نہیں وہ میرا یہ کافی سوال ہے، جی ایک ہی مومن سوال ہے، جی. چھوٹا سا سوال. ٹھیک ہے نہیں ساحل بھائی، آپ چھوٹا سا سوال ہے، اب سن لیجیے. ٹھیک ہے کریے. جی آپ جو ہے سلیوز کے ساتھ انٹر کورس کو کس وجہ سے جو ہے غلط سمجھتے ہیں؟ ہم ریلیجس لوگ زنا کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. آپ ایگنوسٹک ہے تو آپ کس وجہ سے اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ریپ ہے بھائی. آپ غلط سمجھو. آپ جی اللہ کو بازو میں رکھو تھوڑے دیر کے لیے مومن، اور اپنی گھر کی عورتوں کو آپ اس میں رکھو اور بولو کہ کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہو؟ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کی بہن اور بیٹی کو کوئی سلیو بنا کے اس کو مارکیٹ میں جا کر بیچے؟ یا اس کے ساتھ کیا سیکس کرے. سمجھو گے آپ؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے مطلب دو یہاں پر پاسبلٹیز ہے. ایک یہ کہ ریلیجس کوئی بندہ ہو وہ کہے کہ نکاح کے بغیر ایسا کرنا گناہ ہے کیونکہ اس کا ریلیجن ایسا کہتا ہے یا میں گاڈ ایسا یہ کہتا کہہ ہے. رہا ہوں تو جی مومن. مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. تو ٹھیک ہے دوسرا یہ بولو. آتا ہے کہ فورسفلی، جس کو آپ نے کہا کہ ریپ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی ایسی کون سی عدالت ہے جہاں پر مجرم کو کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ کو سزا دیں؟ کیونکہ یہ جو سلیوز ہوتی تھی یہ وار مطلب جو جہاں پر وار ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، وہیں سے آتی تھی. یہ مجرم ہوتی تھی، یہ لڑنے آئی ہوئی ہوتی تھی یا لڑنے والوں کو سپورٹ کرتی تھی. تو اب کس مجرم سے اجازت لی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو یہ سزا منظور ہے یا نہیں، یا ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں یا نہیں؟ بھائی جان ایک سیکنڈ یہاں پہ میرا آنسر. ماریا کپتی یا لڑائی میں حاصل ہوئی تھی محمد کو یا تحفے میں ملی تھی؟ پلیز جواب دیجیے. جی نہیں ایک تو یہ بھی مجھے ہے مطلب ایڈم وہاں پہ کی جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں سر. ساحل بھائی وہاں پہ بھی جاتے ہیں. ویٹ ایک یار پتی بھائی. برداشت کے باہر ہے یہ تو. ہاں رک جا، ان کوئی کا جو بات نہیں، وہاں جواب. جاتے ہیں سر جی، جاتے ہیں وہاں پہ. ایک سیکنڈ ذرا پہلی ایک بات کلیئر ہو جائے نا. ماریا کپتیا جو ہیں وہ وار میں سے کیپچر کی گئی تھی یا وہ محمد کو تحفے میں ملی تھی؟ پلیز ذرا پہلے اس کا آنسر دیں. جی میری یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ مطلب میں اس بارے میں اتنا پڑھ سمپل کے نہیں بات آیا بتا ہوں دیں پہلے، کیونکہ جی میں سمپل بات وہی بتائیں. بتاؤں گا. جی ساحل بھائی سے میں نے پوچھا تھا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، لیکن پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ماریا میں نے کپتیا جو نے کہیں. سمپل سا سوال جی کیا ہے، کیا ماریا کپتیا محمد کی سلیو تھیں یا اس کو ابسینین بادشاہ نے محمد کو تحفے میں دی تھی؟ بھائی جواب ہی دے رہا ہوں، آپ بتانے دیجیے. میں نے کہا کہ آپ مجھے دو باتیں بتائیے. ایک یہ کہ مطلب سوری ایک بات بتائیے کہ کیا پہلے ماریا آنسر دے دیں کپتیا پھر جو سوال تھی کیجیے گا. وہی اسی میں آنسر بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس نے کبھی کہا ہے زندگی میں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں سلیو نہیں بننا چاہتی تھی یا ارے میں ان کے بھائی ساتھ ایک انٹرکورس سیکنڈ، نہیں ہو کرنا چکا ایک ہے چاہتی تھی؟ سیکنڈ، بھائی. یہ سوال نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے. کیا ماریا کپتیا محمد نے لڑائی کر کے اپنی پاور سے اپنے قبضے میں لی تھی یا ابسینین بادشاہ نے اس کو تحفے میں دی تھی؟ پہلے اس چیز کا سوال دے دیں. تحفے میں ملی تھی. جی آپ تحفے میں بتائیے. ملی تھی. اچھا پہلی بات یہاں پہ ختم ہو گئی. تو پہلا جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ آپ نے سلیو حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے تھے، آپ ان کے ساتھ اب جو مرضی کر سکتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے، یہ بات تو ختم ہو گئی کہ جناب ہمارے پاس نہیں بہت سارے نہیں ایسے وہ بھی موقع. ایک سیکنڈ، جی لیٹ می فنش جی لیٹ می فنش ہمارے پاس یہ والے بہت سارے موقع ایسے ہیں جہاں پہ سلیوز کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اگر آپ نے کسی کو پنشمنٹ دینی ہے، مجھے بتائیے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام لیگلائزڈ پنشمنٹ کیا ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں لڑائی کے اندر؟ پلیز وہ بتائیے. جی میں یہاں پر آپ کی پہلی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ نے جو کہا کہ وہ سلیو نہیں تھی، تو میں آپ کو میں نے بتا کب کہا رہا سلیو تھا نہیں کہ تھی؟ یہ جو ہے یہ ہم میں نے کب کہا جی سلیو نہیں تھی؟ میں نے کہا ایکسکیوز می، کہ ڈونٹ، نہیں سوری وہ جنگ سے میری نہیں آئی بات تھی. کو غلط نہ لیں. جنگ سے نہیں آئی تھی. جی جنگ سے نہیں آئی تھی. سوری آپ نے کہا کہ وہ جنگ سے مطلب نہیں لی گئی تھی، تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نکاح کے بغیر انٹرکورس کو غلط وہ بھی ہم ہی سمجھتے ثابت ہیں، کریں، وہ ایگنوسٹک نہیں ثابت کریں، سمجھتے. آپ نے کہا ثابت کریں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکاح کے بغیر کسی کے مطلب وہی ساتھ تو کہہ رہا دشمن ہوں، زنا کہتے ثابت ہیں وہ کریں کہ حرام ہے. سلیو کے ساتھ عقد ضروری ہے.
साबित करें प्लीज। अरे भाई मैं ये बात बोलूं, प्रॉफिट जो करेगा तो उसको साबित कैसे करना है? आप वो तो ऑलरेडी साबित मैंने शुदा है, सर कोई प्रॉफिट की मुझे लाइफ से हदीस हम देना, साबित करते हैं। और भाई कोई हदीस देना कि मारिया के साथ किस चीज प्रॉफिट की? ने अकद किया था। भाई अकद अगर का आप मतलब क्या है? सुनेंगे मुझे ज्यादा, इसका अगर आप सुनेंगे ज्यादा, क्योंकि अकद, अकद ही शादी को कहते हैं, इजाबो कबूल जिसे आप उर्दू में कहते हैं। नाउ सबसे पहले मुझे बताइए वो कौन सी हदीस है, सही हदीस जिसके ऊपर मैं जाऊं जो कहे कि मोहम्मद ने मारियातुल कुब्तिया के साथ शादी की थी, अकद किया था। मैं आपको ढेर सारी हदीसें दिखा सकता हूं जो कहें, जो ऑलरेडी अरे दिखाई भी हैं, कि मोहम्मद की स्लेव गर्ल थी वो, उससे शादी नहीं हुई थी। जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि उसके साथ शादी हुई थी। मैंने कहा कि इस्लाम ही ये भी कहता है कि शादी के बगैर मतलब जिना जो है वो गुनाह है, और इस्लाम ने ही जो जिना है की तो बात प्रॉफिट नहीं मोहम्मद होती को ना अल्लाह। भाई। अरे मोहम्मद, मैं भी यही यार कह देखो रहा हूँ कि मैं सिंपल, कह रहा यार हूँ। देखो कहानी नहीं सुनाओ यार प्लीज, ये देखो गेम खराब हो रही है। हाँ तुम एक मिनट एक एडम, तुमने मैं एडम एक मिनट भाई, सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि जो स्लेव्स होती थी उनके साथ बिना निकाह के, बिना शादी के सेक्स करना जायज है क्या नहीं जायज है? मैं कहता हूँ जायज है। हाँ जायज है। बस। हाँ ठीक है, तो क्यों जी, वो तो आप जलेबियां क्यों बना रहे हो? मुझे ये बताओ मैंने तो भाई कि आपने जी एक अभी कहा, ठीक है, वो यार मारिया इसको कहीं किप्तिया यार वाला अपना तो म्यूट करे, बहुत ज्यादा एको हो रहा है, मेरी आवाज भी एको हो आपकी रहा है। आवाज भी इसकी तरफ से, ऐसे कि म्यूट करे जब ये नहीं बोल रहा। जी जी हाँ, इन्होंने मोमिन ने एक इतनी घटिया सोच वाली बात बताई है, क्योंकि वो जो औरतें थी, वो जो महिला थी, और उनको वो पकड़ के लाते थे, उसकी मतलब वो लड़ने के लिए आती थी, और इसके वजह से उनको पकड़ के उनके साथ इस तरीके से सजा देना आपके नजदीक सही है? और ये स, मुझे बोल रहे हैं कि कौन सी कोर्ट ये पूछ के सजा देती है कि मैं सजा दूं या नहीं दूं? मैं इनसे पूछता हूं, कौन सी कोर्ट किसी मुजरिम को, अगर वो महिला है तो उसको रेप करने की सजा देती है? जी, अब सवाल मैं सही है जवाब देता गलत है हूँ। आप आडम? जो है आप सुनिए। जी, आप सुनिए, मैंने सवाल आपका सुना साहिल भाई। तो आपने कहा है कि मतलब कौन सी कोर्ट ये इजाज़त देती है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आप जो है एग्नोस्टिक है, आपने अभी कहा। आप जो है ना, आप इस चीज़ को गलत समझ ही नहीं सकते कि अगर लड़की भी राजी हो तो फिर उसके साथ इंटरकोर्स किया जाए बिना निकाह के। आपका तो कोई जवाब ही नहीं बनता इसको गलत भाई समझने का, मैं ठीक है? मेरी बात कर ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी बहन को कोई अगर इस तरीके से पकड़ के लेके जाके स्लेव बनाए और उसके साथ सेक्स करे और उसको मार्केट में बेचे, आप बताओ क्या आप पसंद करोगे? जवाब जरूर देना। जी जी, मैं जवाब देता हूँ। हम्म। पसंद जो है, जिस भी चीज में नुकसान हो उसको कोई पसंद नहीं करता। उनकी भी, मुसलमानों की भी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता था। तो जब प्रिजनर एक बनते थे मिनट उनके भाई। बहुत सारे ऑप्शन। कहाँ एक पे, सेकंड, एक सेकंड कहाँ साहिल पे, भाई, एक कहाँ पे? सेकंड। ना 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 ना, रेफरेंस के बगैर नहीं तुम आगे चलोगे। जी अब कहाँ पे, जी जी जी। कहाँ क्या, पे किस डिफाइन करो, चीज का? किस चीज डिफाइन का? करो। किस चीज का? मतलब क्या मुसलमानों डिफाइन करो? की औरतों के साथ ऐसा ही होता था, डिफाइन करो, किधर लिखा है? दलील दो, मैंने जो दलील। मतलब खुद पढ़ा है, जिसका मैं इस वक्त कहाँ, आपको वो दे सकता हूँ, वो मैंने सलाहुद्दीन कहाँ? अयूबी के वक्त, रहमतुल्लाह के वक्त का। सलाहुद्दीन अयूबी मोहम्मद के जमाने में था? एक सेकंड, टेंटे नहीं गलत नहीं, किस्म की नहीं मैंने मेरे साथ। मैंने यहीं से कहा यहाँ ना। पे मोहम्मद के जमाने की बात हो रही है, तुम यहाँ पे सलाहुद्दीन अयूबी के, तो इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि जंगेज खान, अरे जिसको तुम सारे लोग कंजर कहते हो, वो अगर ये कर रहा था और मोहम्मद ने भी कर लिया तो बराबर है। ओके, फिर जंगेज खान और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। थैंक यू। अब मुझे अब मुझे बात करने दीजिए। मैंने कहा ना कि इस वाले टॉपिक पे मैं पढ़ के नहीं आया था। मैं रिसर्च करके आपको बता तो फिर सकता हूँ कि बहस क्यों क्यों क्या कर ऐसा रहे हो हुआ या यार? नहीं। मैं तो क्यों बोलते अरे हो? भाई, एक एक मिनट, सेकंड, एक बात तो मिनट। सुनो। आप अर्नब गोस्वामी की तरफ बात ही नहीं करने देते सामने वाले को। मैंने कहा कि इतना तो मेरा जो मौका इस दिया वक्त यार। याद है, जिसका मैं एक सेकंड साहिल भाई जी, मुझे बताने दीजिए। मैंने कहा कि आप जो है बिना निकाह के इंटरकोर्स को गलत कह ही नहीं सकते, पहली बात ये। दूसरा, ये जो आपने कहा था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्लेव थी जो गिफ्ट की गई थी, मैंने इनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि उन्होंने कहाँ पे कहा कि मुझसे ज्यादती हुई, मैं ऐसा करना नहीं चाहती जब थी, आपके पास मेरे भाई साथ ऐसा किया जवाब गया। इसका, मोमिन ऑलरेडी जवाब इसका दे चुके हैं, जब आपके पास पावर ही नहीं हो तो कौन जबरदस्ती करेगा? जब उसको मालूम है कि मेरे पास इस बात की इजाजत ही नहीं है कि मैं इसको मना कर सकूं, साहिल तो भाई वो दिखाएं। कौन ये आपको? देखे देखे देखे, स्लेव्स को मार मार के उनसे सेक्स करवाया जा रहा है। प्लीज शेयर द स्क्रीन। सही बुखारी, शेयर द स्क्रीन। ओके, रीड करो मेरे भाई।
میں کروں؟ نہیں اسی کو مومن کو ہی پڑھنے دو. چلو کرو مومن. مومن کی آواز نہیں آ رہی ہے یا میری آواز غائب ہو گئی ہے؟ نہیں آپ کی بات جی بالکل ٹھیک ہے, پڑھنے دو نا اسے, کیا کہتے جی ہیں. جی جی بتائیے پڑھو بتائیے حدیث پڑھو. بتائیے. تو آپ آپ پڑھ کے سناؤ, آپ پڑھ کے سناؤ, میں نہیں سنتا ہوں. آپ پڑھو نا, اب آپ کو پڑھنا بھی بھائی بھول میں گیا ہے. پڑھ دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے نہیں کہ جب ہم کوئی چیز دکھاتے ہیں, یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا, میں قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے قرآن سے. اب میں صحیح بخاری کی حدیث دکھا رہا ہوں, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. بھائی پڑھو. میں پڑھ دیتا ہوں بھائی, میں پڑھ دیتا ہوں, ارے ورنہ 5-6 منٹ جی جی اسی جی بات میں ضائع ہو جائے گا کہ پڑھے گا کون. چلیے یہ دیکھیے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. The prophet said, none of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day. ہاں جی, اب کیا کریں گے. سلیو کے پاس کوئی جرت ہی نہیں میں ہے, نے وہ ککھ نہیں کر سکتا. اس ارے کو بھائی چاہے آپ میں نے مارو, چاہے ابھی آپ کہا نا کہ پیٹو, چاہے کچھ بھی کرو, آپ نے اس کے ساتھ سیکس کرنا ہے, آپ کو اجازت ہے. یہ اگر آپ کے مطابق لیگلائزڈ پنشمنٹ ہے نا, تو دور فٹ ہے منہ جس نے یہ لیگلائزڈ پنشمنٹ بنائی ہے. ارے بھائی میں نے کہا نا کہ وہ سلیو جو ہے جن کی بات کی جا رہی ہے وہ جنگوں سے لی جاتی تھی, وہ مجرم ہوتی تھی, اور وہاں پر بھی آپشنز ہوتے تھے, یہاں اور ان میں سے نے یہ مال کہا لیا ہے نا, جاتا میں نے تھا, یہاں بتایا نا کہ ان سے محمد علم کے پاس سیکھا خریدی ہوئی جاتا سلیوز تھا. بھی اور تحفے والی سلیوز بھی تھی. میں نے ابھی بتایا کہ محمد کے پاس تحفے والی سلیو بھی تھی, خریدی ہوئی سلیو بھی تھی. محمد کے پاس سب کچھ تھا, سارا کچھ دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ آپ کی بات ختم ہو چکی ہوئی ہے, آگے چلو. میں مجھے نے بھی آپ سے کہانیوں کہا نا کہ انہوں سخت نے نفرت ہے, کہا پتہ ہے اس بات کا. ارے بھائی میری بات سنو, آپ جو کہتے ہو نا کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا, وہ کہہ نہیں سکتی تھی, تو آپ جو ہے وہاں مجھے پر دکھاؤ, دو پاسبلٹیز ہے. ایک مجھے یہ, دکھاؤ ارے پاسبلٹی بھائی نہیں بتاؤ, مجھے دو دکھاؤ پاسبلٹیز حدیثوں کے کہاں سے مطابق. دکھاؤں. ارے بھائی حدیثوں سے دکھاؤ. پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں. ارے آپ بھائی میری بات پاسبلٹیز سنو, مجھے نہیں نا کمپلیٹ چاہیے, میں نے بات آپ کو سنو. حدیث دکھا دی, حدیث کے بعد کوئی پاسبلٹی بچتی ہے. یار ابھی تو آپ بڑے سسٹر کہہ کے بات سن رہے تھے, جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتانے نہیں کیونکہ دے رہے. میں نے وہ کہا کہ دو اکارڈنگ ٹو پاسبلٹیز ہے. قرآن اور حدیث بات کر رہی تھیں, اور ہم ان کی سنیں گے. اگر آپ مجھ سے قرآن, حدیث اور تفسیر کی روح سے بات کرو گے, میں آپ کی سنوں گا. یہ جو پاسبلٹیز میں اور نے کہا کہانیاں ہیں, یہ مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ اگر ایک یہاں سلیب پہ کے ساتھ مارنے ایسا کا کیا حکم ہے گیا نا بھائی. جیسے مارے کپتیا. جی جی ایک سیکنڈ ساتھ بھائی, وہاں پہ دو پاسبلٹیز ہے, ایک یہ کہ وہ راضی ہو, ایک یہ کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو. نہ مجھے دکھاؤ, ہمارے نہیں پاس نہیں دکھاؤ, مجھے راضی. کہاں لکھا ہے کہ وہ راضی ہونا ضروری ہے. مجھے یہ دکھا دو, میں تمہاری بات مان لوں گا, بات ختم. دکھاؤ راضی ہونا ضروری ہے پلیز, کس حدیث میں ہے. ارے ارے بھائی میں نے ارے کہا بھائی نا یہ کہ نہیں جو کہو, تم مطلب نے مین ایک سورس تھا. سینٹنس بولا ہے, جی جی جو ایڈم سینٹنس ایک بولا اسے منٹ. پروف جی کرو. ہاں ایڈم ایک منٹ. میں نے کہا کہ مین مومن, سورس جو سلیبس کا تھا وہ جنگ سے آتی تھی, اس لیے ان کے بارے میکزیمم کے بارے میں حکم آتا ہے, جہاں پر 80% یا 90% جہاں سے آتی تھی. آپ ایک کو لا کے مجھے بتا رہے ہو اس کے بارے میں حکم. میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں, آپ جو ہے نا آگے سے چیخ رہے ہیں, نہ میری بات سن رہے ہیں, نہ اپنی سننی دے رہے ہیں. اچھا مومن ایک بات بولو مجھے میرے بھائی, دنیا کی ایک عدالت یا ایک سٹیٹ بتا دو میرے بھائی جو اتنی گھٹیا گری اسلام میں ہے. ایک عدالت بتا دو جو کوئی بھی یعنی کتنا بڑا بھی جرم ہونے دو, اس کے لیے, اور وہ فیمیل اگر ہے, ٹھیک ہے, فیمیل اگر سمجھو کوئی ایک مجرم ہے, دنیا کا سب سے بڑا ظلم یا جرم اس نے کیا ہے, آپ مجھے ایک سٹیٹ بتا دو جو یہ اس کو سزا دیتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ سیکس کر سکتے ہیں اور اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. ایک سٹیٹ بتا دو, جی تاکہ میں اس کے لیے بول جی رہا ہوں ساحل تاکہ بھائی, تمہارا دماغ کا ڈھکن کھل جائے. ایک سیکنڈ. جی جی آپ ایک مہربانی کیجیے, آپ جو ہے نا آپ ہی مجھ سے بات کیجیے. جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ آپ کو بتائے گا, آپ مجھے بتانا. اب آپ نے کہا کہ مجھے ایک عدالت دکھاؤ جس کی سوچ مطلب اتنی گٹھیا ہو. میرا بھی ہاں کوشچن یہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹر کورس کو گٹھیا کیوں سمجھ رہے ہیں, آپ کی بیسس کیا, مطلب بھائی, ہم اگر میں سمجھیں گے آپ تو ہم سے سمجھیں گے پوچھ یہ رہا ہوں گناہ ہے, آپ کس وجہ سے سمجھتے ہیں. مومن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک عدالت یا ایک سٹیٹ بتا دو جس میں اس گھٹیے طریقے کی سزا ہے. آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی سٹیٹ ہے ایسا؟ ساحل بھائی اگلے ٹاپک پہ, جو آج کا ٹاپک ہے, اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں. میرا سمپل کوشچن ہے. کیونکہ اگر وہ تمہاری بہن اور میں اسے لے ہاں کے جاؤں اور چودھ دوں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا, مجھے ذرا بتاؤ نہیں پلیز. ایک منٹ, ایڈم یار ایڈم کیا تھوڑا بکواس کر سا رہا ہے یار, ٹائم ضائع کر رہا ہے اور نہیں, بکواس کر رہا ہے, which has no ایک logic. منٹ. نو ایڈم ایک منٹ, اس طریقے سے نہیں, ٹھیک ہے.
मुझे इस उम्मीद है तरीके इसकी से बहन के साथ ऐसा हुआ होगा, तो इसीलिए इसको जो है ना नहीं, इतनी लेकिन चढ़ी एक हुई है। मिनट मुझे मोमिन, जो करेगा ना जी उसका एक मिनट उसकी एक मैं मिनट वहां से गांड मारूंगा कि नहीं, एक मिनट एडम, मैं जवाब देता हूँ। मोमिन, जब तुम्हारी बहन के बारे में बोला गया, तुमको इतना गुस्सा आया कि तुम उनकी बहन के ऊपर आए। मुझे बताओ कि मोहम्मद ने कितने लोगों के साथ, मोहम्मद और उसके सहाबा ने कितनी माओं के साथ, कितनी बहनों के साथ ये हरकत की है? वहां पे एक तुमको सेकंड, क्यों नहीं गुस्सा आता है? जी अपनी बहन के मैं बारे जवाब में देता तुमको हूँ। गुस्सा आया है? जी मैं जवाब देता हूँ। पहली बात ये हाँ। कि मतलब आप ऐसे कुत्तों को जो है मतलब स्ट्रीम में ना नहीं लाइएगा। नहीं नहीं और नहीं दूसरी नहीं बात ये, भाई, जी अब अगर मैं जवाब अगर देता हूँ, ये कुत्ता लग रहा है तो भाई मैं मोहम्मद को जवाब क्या देता हूँ। कहेंगे फिर? अरे मोहम्मद भाई मैं का जवाब था, देता हूँ ना। मोहम्मद एक मिनट सुअर एडम, था। अब बोलो। आप एक मिनट एडम, मैं तू पूछ रहा हूँ अगर उससे। मुझे मिल एडम जाए ना, तेरे मतलब नहीं, एक तेरे मिनट, इतने टुकड़े करूंगा ना। कर 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 जी कर साहिल भाई। यार, तू कर दे आके। नहीं नहीं ऑसम। एडम, सर अरे ने ये बहुत यार मजेदार एडम क्या बात की है। ये एक मिनट कपिल एडम, शर्मा मैं का इस शो है तरीके क्या? से, ये सर पागल ये हंस रहा बहुत है। अच्छी एडम बात की है साहिल भाई इन्होंने। एडम रुक ये जाओ यार। टुकड़े करेगा। एडम एक मिनट, इस तरीके से नहीं। एडम प्लीज मेरी बात सुनो, साहिल थोड़ा भाई म्यूट पे जाओ मैं प्लीज, आपको जवाब दे रहा हूँ। प्लीज। जी अच्छा मोमिन मैं जब आपको ये जवाब मेरी दे रहा। बात अच्छा समझो। साहिल, एक एक सेकंड। सेकंड एक सेकंड, ये मुझे कुत्ता कह सकता है लेकिन मैं मोहम्मद को नहीं कह सकता। इमेजिन करो। एक मिनट, मैंने एडम को म्यूट किया है, प्लीज एडम। मोमिन जी यार, मुझे एक बात मैं बताओ जवाब यार, दे रहा मैं हूँ। यही, अरे साहिल नहीं मुझे ये, एक सेकंड में मुझे जवाब ये देता हूँ, बताओ। मैं जवाब देता हूँ। जो सवाल करता हूं मैं मैं जवाब वो देता हूँ जवाब नहीं यार। देते हो। पहले ये बताओ कि कौन सा स्टेट, एक नाम बता दो जिसमें इस तरीके की सजा है। एक नाम बताओ, उसके बाद मैं तुमको दूसरा मौका देता हूँ। जी आपने कहा कि आप जो है कोई स्टेट बताओ, और आपने ये भी कहा कि आप इसको घटिया। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मैं इस चीज को घटिया नहीं समझता। मेरी बेसिस है कि अच्छा, मैं इसको घटिया इसलिए समझते घटिया हो? समझता हूँ। अब बात कंप्लीट करने दो साहिल भाई। मैंने कहा काम कहा है, इससे रोका है। मेरा सवाल ये था कि आप क्यों घटिया समझते हैं। और ये जो है ना, अब मैं इसको क्या बताऊं, ये पागल आदमी ये बीच में उठता है। अगर मिल जाए ना तो अब आप कंटिन्यू कीजिए। अब मैं कुछ भी बोल दूंगा यहाँ पे। मिल जाए तो क्या, मिल जाए तो क्या, बता दे बता दे। मिल जाए तो क्या, तू हंसने के लायक नहीं रहेगा और क्या। किस तरह जुबान निकालेगा मेरी, या गला काटेगा? कौन सी वाली छुरी से काटेगा, किचन वाली या तेज? अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। मोमिन, क्या कहा आपने? जी इसको नहीं वो म्यूट कीजिए, पहले मैं बता बताता तो हूँ। दे। मैंने हाँ बता तो दे, किस तरह काटेगा, जुबान कैसे काटेगा, गला कैसे काटेगा, बता दे। कुर्बानी के बकरे को देखा है। हाँ हाँ बिल्कुल देखा देखा, खुद भी की है मैंने कुर्बानियां बकरे जी की। उसी तरह टांगे बांध उसी के तरह और टांगे बांध छुरी के। फेर के। जी बिल्कुल कौन किसको जी। अच्छा काट अच्छा रहा है? अच्छा, ये मुझे काट रहा है सर, मेरी टांगे सारा बांध के, इसको हाथ म्यूट बांध के कीजिए, मैं छुरी से। आपसे बात करता हूँ। ये मुझे काट रहा है, ये अच्छा एडम, एडम एक मिनट रुक जाओ ये यार ये प्लीज। ये मोमिन मुझे काट रहा है। अच्छा कब आएगा मुझे काटने के लिए? बड़ी ईद के दिन। बड़ी ईद के दिन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा? नहीं चलो उसी यार, मेरे पास कुर्बानी कोई तो उसी 8 वक्त महीने करते हैं, हैं, उससे पहले। मेरे पास कोई 8 महीने हैं इस्लाम को जलील करने का, ख्वार करने का, लोगों को इस्लाम से बाहर निकालने का। 8 महीने के बाद तकरीबन जब आएगी बड़ी ईद, तो ये आएगा और मुझे जिबा करने की कोशिश करेगा। कहाँ पे आओगे मुझे जिबा करने? अच्छा, एक मिनट एडम, आप एडम एक मिनट यार, जी आउट ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं। एक मिनट एडम, सर एक ये मिनट टॉपिक एक बड़ा मिनट अच्छा है सर, जी मुझे सुनना है सर, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, जरा मुझे थोड़ी सा सुन लेने दे। हाँ तो कहाँ पे आओगे? साहिल भाई इसको म्यूट करो। नहीं मैं नहीं, जो पहले है जरा ऐसे बता लोगों दो से ना यार, बात कर, टॉपिक मेरे खत्म पास कर इतना लो। टाइम नहीं है। तो अबे जिस पर लेकिन तुम धमकियां मोमिन, दे रहे हो कत्ल आपको करने की, उस क्या बात तो कर जरूरत दो। है इस तरीके की धमकी देने की? मोमिन, ये बता के तुम इसी ने इस्लाम का नहीं नाम और बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं, ये मैंने बिल्कुल बर्बाद सही कह नहीं रहा है, किया। जो मोहम्मद ने इसने कहा है बिल्कुल मैं वही कर रहा है ये। अभी मैं दिखाता हूँ कि मोहम्मद के फॉलोअर्स ने एक अरे साहिल भाई स्लेव इसको गर्ल म्यूट जो कि करो, मुझे प्रेग्नेंट बात थी, करने दो। एक स्लेव गर्ल जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको कत्ल किया। और मोहम्मद ने कहा इसके ऊपर कोई ब्लड मनी नहीं है, क्योंकि वो स्लेव गर्ल थी और उसने मोहम्मद को अब्यूज किया था। यानी कि उसने अल्फाज बोले थे। क्यों अल्फाज बोले थे? क्योंकि मोहम्मद ने उसको, उस स्लेव गर्ल को, एक ब्लाइंड मैन को, एक अंधे बंदे को सेक्स स्लेवरी के लिए दे दिया था। तो वो मोहम्मद को अब्यूज नहीं करेगी तो और क्या करेगी? वो करी तो ब्लाइंड मैन ने छुरी पकड़ी और एक्स पकड़ी और उसके पेट के अंदर घुसा दी, जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। तो ये भाई बिल्कुल मोहम्मद को फॉलो कर रहा है। मैं इससे यही पूछना चाह रहा हूँ, कब कब मारेगा? इसने कहा ईद उल कुर्बान पे मारेगा। परफेक्ट। किस जगह पे आके मारेगा जरा वो भी मुझे बता दे। रशिया में आएगा? वीजा मिलता है तुझे रशिया का? मुझे तो उम्मीद ही थी। तुम डरपोक, मतलब बैठे ही इतने दूर होते हो, इसी अच्छा मैं वजह से बैठा जो है इतनी दूर इतनी हूँ, बड़ी तो बातें करते आओ हो। ना यार, मारो आके। साहिल भाई मुझे बात आपसे करनी है, ये बीच में क्यों बोलता है? मेरे नहीं पास नहीं, इतना ये टाइम अब, नहीं है इसकी। हाँ यार तुम्हारे तो पास इतना तुम टाइम नहीं धमकी है। क्यों देते हो यार? धमकी क्यों दिए तुमने यार इस तरीके से?
ایک سیکنڈ ساحل بھائی، میں جو ہے نا کوئی وہ ولی نہیں ہوں کہ میں اس کی باتیں جو ہے نا چپ کر کے برداشت کرتا رہوں، اس لیے میں یہ بات کرے گا تو میں بھی جواب دوں گا. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کیوں جو ہے نا وہ ساس بہو کی طرح بیچ میں آتا ہے؟ اس کو جب کسی نے پوچھا ہی نہیں تو یہ خود کو کیوں یار جو ہے نا یہ بیچ میں بلائنڈ لاتا مین ہے؟ تھا جس کے پاس ایک پریگننٹ سلیو تھی اور وہ محمد کو ڈیفیم کرتی تھی جیسے کہ میں کر رہا ہوں، اور میں دکھا رہا ہوں کہ اصل چیز محمد کون ہے. اس شخص نے پکڑ کے چھری ماری اس کے پیٹ میں جس وقت وہ پریگننٹ تھی. ڈبل مرڈر کیا، ایک اس عورت کا، ایک اس بچے کا جو کہ اس کے پیٹ کے اندر ہے. محمد نے کہا دیر از نو دھیا اپون ہم، کوئی بلڈ منی اس کے لیے نہیں ہے. اس نے بالکل صحیح کیا ہے. سو یہ جو مومن بات کر رہے ہیں 100% اسلامک بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر میں ہوں تو ابھی تک اس طرح کے بہت ڈھیر سارے مومن ہیں جو مجھے مار چکے ہوتے. دس از ناٹ کیا نیو. کہو گے مومن؟ محمد صاحب نے یہ جو پریگننٹ لیڈی کے ساتھ کیا اور اس کے بچے کو بھی مروا دیا، یہ درست ہے ساحل بھائی مومن؟ ایک بات جو ہے نا مجھے لگتا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی آپ کو شاید اس کا جواب پتہ نہیں کہ آپ اس کو گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، بھائی لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں. مومن، اب آپ جو ہے نا بیچ میں ٹاپک آج کا کچھ اور تھا لیکن پھر بھی میں نے بات کی. آپ جو ہے نا تو اب آپ کو آپ مجھے بتائیے کہ آپ ٹاپک گھٹیا کیوں مومن، سمجھتے ہیں. ایک منٹ مومن، ٹاپک اور تھا تو آپ نے یہ ٹاپک کیوں لے کے آیا؟ ہم نے بولا بھی آپ کو کہ آج کا ٹاپک دوسرا ہے، آپ نے بولا نہیں مجھے اس پہ تھوڑی بات کرنی ہے. آپ کو جب اس پہ پوری پکڑ ہے نہیں آپ کی تو آپ کو لانا نہیں چاہیے تھا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد صاحب نے جو یہ پریگننٹ لیڈی بچے کے ساتھ، پیٹ میں بچہ ہے اس کا قتل کروا کے ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی بلڈ منی نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے. آپ بتاؤ کہ یہ نبی کی ایسی حرکتوں کو آپ انڈورس کرنے آئے ہو؟ اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے آپ مومن؟ جی 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 ساحل بھائی آپ نے جو ہے نا میرے کوشچن کا جواب نہیں دیا ابھی کہ آپ جو ہے اس کو گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں کیونکہ ریپ ہے سمجھتا وہ ہوں میری نظر میں، اس میں نے لیے کہ اللہ کہا نا تعالیٰ نے اس کتنے کو بار گھٹیا بولو کہا ہے، بھائی، اس سے روکا ہے. آپ میری نظر میں ریپ ہے. کوئی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بیچا جائے، اس کے ساتھ سیکس کیا جائے، اس کو بیچا جائے. کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں ریپ ہے، اس کے لیے میں گھٹیا مانتا ہوں. اور تم بھی اگر گھٹیا مانتے ہو تو پھر محمد صاحب کے عمل کو کیوں اچھا نہیں گھٹیا بولتے ہو؟ یار یہ وہی جی بات اچھا ہے کہ یہ چلیے جو سلیو مان گرل لیا میں ہے، نے کہ سلیو گرل کتنی ڈیفیمڈ ہے کہ اگر اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا ہے تب بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہو یا آپ اس کو مار بھی سکتے ہو. یہ ساری صحیح حدیث ہیں. یہ سنن نسائی سے لے کے نہج البلاغہ تک اور یہ مشکات تک اور احمد اور یہ سارے جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں، کوئی ایک آدھی نہیں ہے. مجھے یہ سمجھائے کیوں سلیو گرل کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے. اور دوسری بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ مومن، میں نے کہا کہ وہ میرے نزدیک ریپ ہے اور تم نے بھی اس بات کو مانا کہ وہ گھٹیا عمل ہے. اب بتاؤ جو یہ گھٹیا عمل کرے جس میں خود محمد صاحب اور صحابہ موجود یعنی انوالوڈ ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہو گے مومن؟ جی آپ مجھے جو ہے نا مہربانی کر کے میں گھٹیا عمل اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنا سے روکا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی اجازت دیتا ہے تو نہیں ہمارے لیے نہیں، فار زنا کی بات ایگزامپل نہیں گھٹیا ہو رہی نہیں ہے رہتا. ادھر آپ نے کہا کہ مومن. میں ارے تو بھائی ایسا اللہ بھی گھٹیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جو چیز، جو کام آپ اپنی مجھے بہن کے بات ساتھ کمپلیٹ کرنا پسند نہیں کر رہے، میں دے رہا ہوں موقع لیکن تم جواب دوسرا دے رہے ہو. میں بول رہا ہوں کہ جو کام آپ اپنی بہن کے ساتھ کروانا پسند نہیں کرتے، آپ نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کروں گا کہ میری بہن کو جا کے کوئی، اور وہ جو الفاظ ایڈم نے بولے میں وہ الفاظ نہیں بول رہا ہوں، لیکن اصل کام وہی ہو رہا تھا دوسروں کے ساتھ، لیکن ایڈم نے کیونکہ وہ الفاظ بول دیا تو آپ کو چڑ آ گئی. تو سوچو نا بھائی کہ باقی لوگوں کو کتنی چڑ آئے گی جب وہ دیکھتے ہیں محمد اور صحابہ جو ہے اس طریقے کے عمل کرتے تھے دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ. جواب دو مومن. جی میں نے کہا کہ وہ جو لڑکیاں تھی جو پکڑی جاتی تھی وہ مجرم ہوتی تھی. میری بہن مجرم ہے ہی ثابت نہیں کرو، تو اس کے ساتھ کوئی ایسا ثابت کیوں کرو، کرے گا؟ ثابت کرو. کیا اچھا ثابت لیکن کروں؟ مجرموں کے ساتھ، ایک منٹ ایڈم، ایک منٹ مومن، یار کتنی گھٹیا سوچ ہے یار. کوئی اگر جرم کرے تو اس کی سزا ریپ ہونی چاہیے، اس کو بیچنے کی سزا ہونی چاہیے.
حالانکہ جرم ادھر ثابت نہیں ہے. میں بول رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو کہ چلو انہوں نے کچھ گناہ کیا تھا, اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے بانٹا جائے, ان کو سیکس کیا جائے, حالانکہ ان کے جو شوہر ہے وہ زندہ ہو, وہ شادی شدہ ہو, ان کو مارکیٹ میں بیچا جائے, یہ ایک فیمیل کے لیے. اور پھر آپ بولتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے. اچھا ساحل بھائی آپ ہی بتائیے کہ ان کی سزا فار ایگزامپل کیا ہونی چاہیے, آپ بتائیے, کوئی ایک سزا بتائیے. بھائی کوئی بھی سزا دے دو, لیکن یہ ریپ کی سزا کون دیتا ہے, بیچنے کی سزا کون دیتا ہے, اور ساری عمر کا. آپ ایک سجیسٹ کرو, آپ ایک سزا سجیسٹ وہ کرو. سجیسٹ میں تب کروں گا, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سزا گھٹیا ہے کیا نہیں ہے. آپ اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے کہ وہ کوئی جرم کرے, کسی کو مار دے, اس کا ریپ کیا جائے, اس کو بیچا جائے مارکیٹ میں؟ پہلے یہ بولو. ارے بھائی میں نے بھی کہا نا کہ میں پھر کہوں گا نا کہ گھٹیا ہے یا نہیں. آپ پہلے کوئی ڈفرینٹ مطلب اس کے بدلے کوئی اور سزا ہونی چاہیے جس سے ہم اس کو ریپلیس کریں. بھائی نہیں, ریپلیس کی بات بعد میں آئے گی. پہلے بولو کہ یہ گھٹیا جو کام ہے وہ محمد صاحب اور جو صحابہ کیے, وہ گھٹیا کام کیے یا نہیں کیے؟ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے, جیسے اس نے کہا کہ ابھی آپ مجھے کیا آپ اس کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ جو جب جنگ ہوتی تھی تو اگر مسلمان جو ہے نا کفار وہ جنگ جیتتے تو کیا وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ اس وہ کے لیے حرامی وہ دیتے ہیں وہ جب میں حرامی تھے. وہ اگر اتنے ایک منٹ پلیز, میرے کو ایک بات بتاؤ مومن. اگر میں سب تمہاری بات مانتے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, حالانکہ اگر میں پروف مانگنے لگ جاؤں نا تو آپ کی بینڈ بچ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن میں پروف تھوڑی دیر کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں تمہاری سب لاجک سے میں چاہتا ہوں کہ تم اینڈ تک تمہارا دماغ کھل جائے کہ یہ چیز گھٹیا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر چلو اس طریقے سے ہو بھی رہا تھا کہ جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں ان کے ساتھ بھی وہ لوگ اسی طریقے کی حرکت کر رہے تھے, تو ایک بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرا چوری کرے گا تو تمہاری چوری صحیح ہو جائے گی, کوئی دوسرا ریپ کرے گا تو تمہارا ریپ کرنا صحیح ہو جائے گا؟ مومن جی تو میں جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. فار ایگزامپل مجھے جب آپ نے میری بہن کے متعلق ایسا بولا تو مجھے اتنا غصہ کیوں آیا؟ ارجن شرما جی اسٹریم کو آپ چھوڑ دیں. تنزیلہ شاہد جی ہے انڈیا سے, وہ بھی جوائن کرنا چاہتی ہے, ہم ان کو بھی موقع دیں گے. تنزیلہ شاہد جی خود ایک فیمیل ہے, تو ان کا پرسپیکٹیو, ان کا ویو آنا بھی ضروری ہے. کوئی اگر نان مسلم ہے اسٹریم میں تو پلیز لیو کریں. ہم تنزیلہ شاہد جی. اچھا ساحل جی میں لیو کرتا ہوں, مجھے ذرا آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا, میں پھر واپس آؤں گا. اچھا آدھے گھنٹے میں آ جائیے پھر. ہاں جی, میں ذرا اپنی ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ مومن ساحل میوٹ کرو. بھائی, ساحل بھائی ایک سیکنڈ, مجھے اس سے سوال پوچھنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پچھلی بار انہوں نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو آدھے لوگ گھنٹے بعد منحوس آ سمجھتے کے تھے, اس لیے اس کے مجھ سے نہیں بات کرنا. میوٹ کرو ذرا, مجھے ریفرنس. اپنا مجھے جانا ہے. دیکھو یار یہاں پہ پرابلم یہ ہے, میں اپنا آخری بات رکھ رہا ہوں اور پھر میں جاتا ہوں, پھر میں واپس آؤں گا. دیکھو اگر سپوزڈلی وہ کفار مکہ اس قسم کی حرکت کر بھی رہے تھے تو وہ لوگ تو آلریڈی کفار تھے, مشرک تھے, جاہل تھے, ٹھیک ہے. ان کو آپ لوگوں نے ہمیشہ سے جاہل کہہ دیا ہوا ہے, کفار کہہ دیا ہوا ہے, ڈنگر کہہ دیا ہوا ہے, جنگلی کہہ دیا ہوا ہے. ان کو قرآن ایون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ ورسٹ آف آل کریچرز ہیں, یعنی کہ وہ سور اور چونٹی سے بھی نیچے کے لوگ ہیں. اب اگر وہ لوگ ایسا کر رہے تھے اور محمد نے بھی ایسا ہی کیا تو اس کا مطلب ہے محمد میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ سکرین پہ آپ کو حدیث دکھا رہی ہے کہ سلیو کی اوقات کیا تھی محمد کے زمانے میں. یہ میں آخری پوائنٹ رکھ رہا ہوں, جتنی مرضی یہ لوگ ڈھنگیاں مار لیں, یہ سے باہر نہیں نکل سکتے.